رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، تو جینا بھی ہے حقارت، مرنا بھی ہے برباد. سامعین محترم، میں تحریک ختم نبوت کے عظیم مجاہد، مامور من الرسول قائدار گولڈا حضور سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خانوادے کے چشم و چراغ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. آپ کے ایک مرید کے حوالے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آیا اور اس نے قوال کے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے قبلہ بابو جی کو پیش کیے. انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، پھر دوبارہ اٹھ کے آیا. کیونکہ کچھ مرید ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کی توجہ بھی چاہتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے یہ چیز. عشق کی حد تک اپنے قائد سے اور پیر سے پیار ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اپنے لیڈر کے حوالے سے. بالکل ہر ایک کا یہ حق ہوتا ہے. آپ نے توجہ نہ دی، پھر وہ اٹھ کے نوٹ لے کے آیا، پھر توجہ نہ دی. تیسری مرتبہ دل میں غصہ سا آیا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں. آپ نے نوٹ پہ ہاتھ رکھا، چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، نام لے کے کہا کہ کیا چاہتا ہے تو؟ گھر سے نکلا تھا مجھے پتا چل گیا. اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اگر مہر علی کے بیٹے کی نگاہ کا یہ کمال ہے تو تم جہاں سے بھی آئے ہو میرا مصطفیٰ تمہیں دے گا. ہمیں کسی قسم کی دنیا کی کسی طرح کے میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حضور کے لیے آیا ہے، میرے نبی کے صدقے رب نے کرم کیا، تب صبح بستر سے اٹھ کر اس کو ادھر سپریم کورٹ کی طرف چلا. اب آپ میں نے دن کو بھی گفتگو جہاں کی ہے 2 مرتبہ کر چکا ہوں. میں تو صرف یہی کہتا ہوں، کفر کے گماشتے شاید سمجھتے ہو کہ ہم گولیوں سے ان کو بھون کر گرائیں گے اور نعرہ لگائیں گے کہ یہ دیکھو مولوی چلا گیا، یہ دیکھو لبیک والا چلا گیا، یہ دیکھو فلاں چلا گیا. ارے تم کو ہوگے یہ چلا گیا، مصطفیٰ کہیں گے وہ دیکھو میرا غلام. میں اتحاد پیدا کرو. جب نبی سب کا ایک ہے، نعرہ سب کا ایک ہے، کلمہ سب کا ایک ہے، آئے مصطفیٰ کے لیے ہو، پھر بغض و حسد کیسا؟ سب کو گلے لگاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہو تم غلط سمجھے ہو، تم غلط سمجھے ہو. ہم اس حیدر کرار کے ماننے والے ہیں جو کبھی کسی میدان سے خدا کی قسم شکست کھا کے نہیں آیا، پتا تھا جھنڈا میرا. سنو حضور کے جوانوں، خدا کی قسم اگر دل میں یقین رکھو گے تو آج بھی محمد کا ہاتھ تمہاری پشت پر. مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کبھی شکست کھا کے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا میں 2 یقین لے کر میدان میں اترتا تھا. ایک یقین یہ ہوتا تھا کہ مخالف اور دشمن کی تلوار علی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور دشمن جتنا بھی بڑا ہو علی کی تلوار سے بچ نہیں عیسیٰ جیسا کمینہ یہودیوں کا دلال کتا کیا سمجھتا ہے؟ ارے تمہارا پالا کس سے پڑا ہے؟ خدا کی قسم ہم تو اس محمد مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں. محبت سے شان صحابہ
کو سلام ہے. جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی رسول ہیں. سولی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. پیشکش ہوئی تھی کہ اتنا کہہ دو میں محمد کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتا ہوں. فرمایا اے یہودیت کے پجاری، عیسائیوں کے پجاری اور دلال، تو غلط سمجھا ہے غلامان محمد کو. تو کیا سمجھا ہے؟ کہا ساری کائنات بھی ہتھیلی پہ رکھ دے، محمد کا دامن نہیں چھوڑا. اس نے کہا لے جاؤ سولی پہ چڑھا دو، سولی پہ چڑھا دو. لے جایا گیا، توجہ سے لے جایا گیا. راستے سے جاتے ہوئے محمد کا یہ غلام رو پڑا. وہ عیسائیوں کا کمینہ سمجھا کہ شاید اس نے ہار مان لی ہے. کہا واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا. کہا کیا خیال ہے، تم محمد کا دامن چھوڑنے کا اعلان کرنے کے لیے روئے ہو؟ کہا نہیں، تجھے کیا پتا میں کیوں رویا ہوں. کہا پھر کیوں روئے ہو؟ کہا رویا اس لیے ہوں محمد کی شان بڑی ہے، مجھ گناہگار کے پاس جان صرف ہے. رویا اس لیے ہوں کہ کاش 1000 جانیں ہوتی ایک ایک کر کے محمد کے نام پہ قربان کر دیتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا محمد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لا الہ الا محمد متاع عالم، محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. اب آبیزیت شان ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں. صحابی رسول ہیں، بچپنے کی عمر ہے، ماں نے منع کیا تھا ادھر سے اگر محمد نام کا کوئی بندہ گزرے اسے دیکھنا نہیں، جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ رب نے صورت ہی ایسی بنائی. سورت نو میں 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 جانے رب دی میں شان آہا جس شان میں آپ اعلی رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی نسبت کا سہارا لے کر ہمیں فخر ہے کہ کوئی ہمیں شہیدوں کا کمی کہہ دے. ہماری یہ اوقات ہے. میں جب دربار رسالت میں حاضر ہوا، ہر ایک آپ بھی گئے ہیں، سارے بہت سارے دفعہ گئے ہیں، ہر ایک کی تمنا نہ جانے کون سا دیوانہ جاتے ہوئے کیا سوچتا جاتا ہے. سوچا کہ حضور کے لیے کیا یہاں سے تحفہ لے کے جائیں. کچھ درودوں کے گجرے، کچھ وہاں حضور کے پیار میں آنسو بہائے، لیکن پھر معافی مانگی. یا رسول اللہ میرے ناپاک آنسوؤں سے آپ کا حرم گندا ہو گیا، میں اس پر معافی چاہتا ہوں. جب دربار رسول کے سامنے گیا میں کہا کیا پیش کروں، تو یہ شعر برجستہ زبان پہ آیا کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا. 14 صدیاں بیت گئی اے کفر کے گماشتو، آج بھی آ کے جوانوں کو دیکھو، ان کی نگاہوں میں تمہیں محمد کا پیار نظر آئے گا، حضور کا پیار نظر آئے گا. اور خواجہ خواجگاں خواجہ توروی، حضور غوث زماں غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کاظمی توروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں رب نے کائنات میں محمد پیدا کر کے دنیا والوں کے سینوں میں عشق کی آگ لگا ڈالی. کیوں آئے ہو جوانوں، کیوں آئے ہو بزرگوں؟ حضور کے لیے صبح میرے بزرگ کو تمہارے لیے بیٹا تمہارے لیے جہاں تمہارے لیے آئے جہاں تمہارے لیے آئے جہاں تمہارے لیے جو حضور کے لیے آئے ہو، تمہارے لیے تمہارے لیے آئے جہاں آئے جہاں آئے جہاں آئے جہاں
انشاءاللہ گو انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ مٹیں گے یہاں مٹیں گے یہاں مشکل نہ بولے بابا جی نے بالکل دلیر بندے تیار کیے محبت سے بولو آخری پیغام ہے آپ ہر ایک بندہ محبت کی تنظیم سے وابستہ ہے. ہمارا کردار دیکھ کر کوئی دشمن اور غیر یہ نہ کہے کہ یہ دیکھو نبی کا عاشق کیا کر رہا ہے. ہمیں اپنے کردار سے حضور کا عشق ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہیے. اس کائنات کے دو راز جو میں نے حضور مصلح امت رونق بزم علم و عرفان اس 13 سالی کی عمر میں بھی وہ مرد کلندر لگ رہا تھا کہ علی کا شہزادہ ہے. تو ان کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے 2 چیزیں کائنات کی سیکھی ہیں. تمہیں تحفہ دے رہا ہوں حضور کے ختم نبوت کے اہتمام میں. اس کائنات کے 2 راز ہیں, حاصل کر لو گے خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. ایک خلوص ہے, دوسرا رزق حلال ہے. کپڑے پر گندے قطرے لگ جائیں نماز نہیں ہوتی. اس نمازی کے پیٹ میں اگر حرام گیا ہوگا تو نماز نہیں کر سکتا. بس اتنا سا ہے. رزق حلال رکھو, خلوص رکھو. دیکھو پھر حضور کی محبت کی مٹھاس کیسی ہے. لفظوں کا رنگ نہیں دیا جا سکتا, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. تختہ دار پر بھی جا کر لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم شرمندہ ہے کہ جان ہے کسی پر کروں تیرے نام پر نہ بسے کی جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.